السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی فضیلت۔ پہلی فضیلت یہ، مسجد اقصی زمین پہ دوسری مسجد ہے جو بنائی گئی تھی۔ روایت میں یوں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم۔ پھر میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ اور پھر میں نے سوال کیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقت تھا جب بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ دوسری فضیلت، شب معراج میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاؤں کو امامت کرائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد الاقصی سے ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کی کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت وہ یہ کہ مسلمانوں کا قبلہ اول پہلے مسجد اقصی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس کے طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے، اور یہ ایک انڈیکیشن تھا یہودی اور نصارہ اور بنی اسرائیل کو کہ تمہاری امامت اب ختم ہوئی۔ چوتھی فضیلت یہ کہ ثواب کی نیت سے یہاں سفر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ان 3 مقاموں میں سے ایک ہے جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مسجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ پہلی مسجد حرم، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور کچھ روایتوں میں 500 کا تذکرہ ہے، لیکن اکثر یہ روایتیں 500 نمازوں کا ثواب کی یا ضعیف ہے یا تو صحیح نہیں ہے۔ پانچویں فضیلت یہ کہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہوگی انشاءاللہ۔ چھٹی فضیلت یہ کہ دجال یہاں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال 4 مقامات پہ داخل نہیں ہوگا۔ پہلا مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ، تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، چوتھا وہ طور پہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ طور ایک پہاڑ ہے، کلسٹر آف ماؤنٹینز یا کوئی ایک علاقہ۔ تو یہ تھی بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی چند فضیلتیں۔ ایسی اور انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔